کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کو بار بار فالج کے جیسے اٹیک ہو رہے ہوں؟ کیا آپ کے کوئی رشتہ داروں میں ایسے مریض ہیں جن کو سن پن یا کمزوری کے اٹیک ہوتے ہوں؟ یا کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس کو ایک آنکھ میں نظر کچھ عرصے کے لیے دھندلی یا جا چکی ہو؟ اگر ان میں سے کسی بھی سوال کا جواب ہاں میں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کسی جوان شخص کو معذوری سے بچا سکتے ہیں، تو ضرور بضرور اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام ڈاکٹر طلحہ وقار ہے، میں کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ہوں اور راولپنڈی پاکستان میں پریکٹس کرتا ہوں۔ ویڈیو کے شروع میں جن علامات کا میں نے ذکر کیا وہ ایک بیماری کی ہیں جس کو ملٹیپل اسکلیروسس کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ایک نیورولوجیکل ڈیزیز ہے جو کہ عموماً 20 سے 30 سال کے لوگوں کو اثر انداز کرتی ہے اور خاص طور پر خواتین کو اثر انداز کرتی ہے۔ کیونکہ یہ بیماری زیادہ تر یورپین نسل کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستانیوں میں یہ بیماری ہونے کے باوجود بھی بہت سی دفعہ ڈاکٹر اس کی صحیح تشخیص کرنے میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ اس بیماری کی دیگر علامتوں میں ایک سائڈ کے ہاتھ پاؤں کا سن ہونا، دونوں ٹانگوں کی کمزوری، پیشاب یا پخانے کے کنٹرول خطا ہونا، یہاں تک کہ تھکاوٹ اور ڈپریشن بھی اس بیماری کی علامات ہو سکتی ہیں۔ جب اس بیماری کی تشخیص میں دیر ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک قابل علاج مرض سے ایک جوان شخص معذوری کے گڑھے میں گر پڑتا ہے۔ یہ بیماری عموماً دماغ اور حرام مغز میں چھوٹے چھوٹے زخم بن جانے سے ہوتی ہے۔ یہ زخم کسی چوٹ کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ہی قوت مدافعت کے اپنے دماغ اور حرام مغز کو اٹیک کرنے کی وجہ سے بنتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، یعنی اپنا ہی قوت مدافعت جب اپنے جسم کے کسی عضو کو اٹیک کرے تو اس کو ہم آٹو امیون ڈیزیز کا نام دیتے ہیں۔ اس بیماری کی تشخیص اور علاج کا ماہر ڈاکٹر نیورولوجسٹ یعنی کہ نیورو فزیشین ہوتا ہے۔ کلینک میں ہسٹری اور معائنہ کرنے کے بعد اپنی تشخیص کو کنفرم کرنے کے لیے عموماً جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ دماغ اور حرام مغز کا ایم آر آئی ہوتا ہے۔ ایم آر آئی اس بیماری کی تشخیص میں سب سے اہم ٹیسٹ ہے۔ دیگر ٹیسٹ جن سے نیورولوجسٹ فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ کمر سے پانی نکالنا یعنی کہ سی ایس ایف انالیسز جسے ہم لمبر پنکچر کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور دوسرا آنکھ کی جو نس ہے اس میں کرنٹ چیک کرنا، اس کو ہم ویژول ایووکڈ پوٹینشیلز کہتے ہیں۔ ان میں سے یا تو ڈاکٹر سارے ٹیسٹ کرائے یا کچھ ٹیسٹ کرائے، یہ ڈاکٹر کی اپنی ججمنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی اس کو ایڈیشنل ڈیٹا کی ضرورت ہے اپنی تشخیص کو کنفرم کرنے کے لیے۔ پچھلی 2-3 دہائیوں میں ملٹیپل اسکلیروسس کے علاج میں انقلابی تبدیلی آ چکی ہے۔ یہ ایک ناقابل علاج مرض سے تبدیل ہو کر قابل علاج مرض بن چکا ہے۔ نیورولوجسٹ کے پاس اس بیماری کے علاج کے لیے بہت سے طریقے موجود ہیں۔ ان میں 2 بڑے رخ جس کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا۔ پہلا، علامتی علاج، کیونکہ ملٹیپل اسکلیروسس کی بیماری میں بہت ساری مختلف علامتیں ہو سکتی ہیں جو کہ ڈپریشن، تھکاوٹ، سن پن، ٹانگوں کی کمزوری، پیشاب پخانے کے کنٹرول میں کمی، ان ساری علامتوں کے لیے کچھ ایسی دوائیں دی جا سکتی ہیں جو ان علامتوں کو کم تکلیف دے یا مکمل طور پر دور کر سکیں۔ دوسرا رخ علاج کا قوت مدافعت کو کنٹرول کرنے کا ہے۔ جیسے کہ ویڈیو میں نے پہلے بتایا کہ یہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے جس میں اپنا ہی قوت مدافعت اپنے جسم کو اٹیک کر رہا ہوتا ہے، تو ایسی دوائیں موجود ہیں جو کہ اس اوور ایکٹیو قوت مدافعت کو کنٹرول کر کے دماغ اور حرام مغز پہ یہ زخم بننے کے عمل کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اگر ایسے مریضوں کا علاج بر وقت کر لیا جائے تو وہ اپنی کم عمری میں معذوری سے بچ سکتے ہیں۔ میں پھر دہراؤں گا کہ اگر ایسے مریضوں کا، ملٹیپل اسکلیروسس کے مریضوں کا علاج بر وقت کر لیا جائے تو وہ اپنی جوانی کے زمانے میں، جو کہ ان کی زندگی کا سب سے پروڈکٹیو فیز ہے، معذوری جیسی خطرناک چیز سے بچ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ انفارمیشن کسی ایسے شخص تک پہنچ جائے جس سے وہ زندگی بھر کی معذوری سے بچ سکے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اٹس ڈاکٹر سائننگ آف فار ناؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں
اور بیل آئیکن کو دبائیں پاکستان کے لیڈنگ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز سے صحت کے متعلق جاننے کے لیے۔